موضوع الدرس في قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصاد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں بظاہر خطاب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام ولاۃ الامور کو، جن کو اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا حاکم بنائے، کسی ادارے کا سربراہ بنائے، تو اس سب کے لیے ہدایات ہیں کہ ان یحکموا بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان عدل، حق اور انصاف سے فیصلہ کریں، المنزل من عنده تبارک و تعالی، اور انہی احکام کی تنفیذ کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارے ہیں، ولا يعدلوا عنہ، اور ان سے ہرگز اعراض نہ کریں، فیضلوا عن سبیل اللہ، اگر اللہ کے فرامین سے ہٹ گئے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے اور گمراہیوں کے غار میں کھو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وقد توعد تبارک و تعالی من ضل عن سبیلہ وتناسى یوم الحساب بالوعید الاکید والعذاب الشدید۔ اور اللہ نے اسی آیات میں تحدید بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور آخرت کے دن کو اور حساب کو بھول جائیں، ان کے لیے سخت وعید ہے اور عقید وعید عقید ہے اور عذاب شدید ہے۔ تو اس میں یہ حکم جو ہے صرف داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ جہاں جہاں جس ملک میں، جس جگہ میں جس کو بھی حکومت عطا فرمائیں، سلطنت عطا فرمائیں، اقتدار عطا فرمائیں، اور جتنی چیز پہ ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے بھی آپ مسئول ہیں۔ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی مل کے مالک ہیں، ان سب کے بھی آپ قیامت میں مسئول ہیں۔ ان کے درمیان میں جب بھی فیصلہ کریں تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور عدل انصاف اسی بات میں ہے جو اللہ نے اتارا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بعد سارا سلسلہ یہ ختم فرما دیا ہے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ
ولا شریعت بعد شریعت. حضور کے بعد نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم، کتاب بھی ختم. اب قیامت تک صرف ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا. آج کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہودیت پہ ہوں، وہ بھی قبول نہیں ہوگی. نصرانیت پہ ہوں، وہ بھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دین اسلام کو قبول نہ کرے. تو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، جہاں بھی اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے وہاں اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں. اگر نہیں کرو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، اور جب اللہ کے احکام سے منہ موڑو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤ گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرے قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق حکم نہیں کرتے، میں ان کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا، ان کی دنیا میں عیش بھی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن بھی ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اگر تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، فرمایا وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں. تینوں لفظ اللہ نے استعمال فرمائے. اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون. تو لازمی بات ہے کہ جو آدمی جہاں ہے، اگر حاکم ہے، اگر امیر ہے، گورنر ہے، صدر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، ممبر ہے، جتنا اس کی ذمہ داری ہے اس میں انصاف کرے، اس میں عدل کرے. اپنے گھر میں بھی عدل کرے، دوستوں میں بھی عدل کرے، معاملات میں بھی عدل کرے، تو یہ دنیا جو ہے جنت بن جائے گی. اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دَمِشْقَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، آپ نے فرمایا لَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، آپ آگے دجال کو بھی قتل کریں گے. وَلَا يُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور صلیب الصلبوت جو ہے اس کو بھی توڑ دیں گے. اور اس کے بعد فرمایا لَا يَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے. فرمایا لَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو یاد رکھیں گے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے، جہاں اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جس علاقے میں حد قائم ہو، یعنی چور ہے ہاتھ کاٹا گیا، زانی ہے کوڑے مارے گئے، زانی ہے سنسار ہو گئے، وہاں اللہ کی 40 دن تک رحمت برستی ہے کہ یہ میرے قرآن کو زندہ کر رہے ہیں اور احکام کو نافذ کر رہے ہیں. اور جب آپ قرآن سے اعراض کریں گے تو پھر اللہ زمین کی برکتیں ختم کر دیتے ہیں اور آسمان سے رحمتیں اتارنی ختم فرما دیتے ہیں. زمین ہے لیکن برکت نہیں، گندم ہے لیکن برکت نہیں، فصل ہے لیکن برکت نہیں، پیسہ ہے لیکن قیمت نہیں. تو یہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی پوچھتے نہیں کہ پیسے کی قیمت کیا ہے. فرماتے قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الولید قال حدثنا مروان بن جراح قال حدثني ابراهيم ابو ذر وكان قد قرأ الكتاب ان الولید بن عبد الملك قال له ايحاسب الخليفة فانك قد قرأت الكتاب الاول وقرأت القرآن وفقهت وقلت يا امير المؤمنين اقول قال قل في امان الله قلت يا امير المؤمنين انت اكرم الله وداود عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى جمع النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. اب اس واقعے میں آتا ہے کہ حضرت ابن ابی حاتم نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مروان ابن جنا کہتے ہیں حدثني ابراہیم ابو ذرا وكان قد قرأ الكتاب کہ ان الولید ابن عبد الملک، ولید ابن ملک بادشاہ تھا. قال له، انہوں نے پوچھا آپ سے، انہوں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ ایحاسب الخلیفۃ، جو خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کا بھی حساب ہوگا کیا؟
اس کو بھی حساب دینا پڑے گا، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو حساب خلیفۃ المسلمین ہے۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأْتَ الْكِتَابَ، تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اور قرأ الکتاب الاول یعنی تورات، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تم نے قرآن بھی پڑھا ہے، وَفَقِهْتَ، اور تم نے قرآن اور تورات کو سمجھا بھی ہے، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، خلیفۃ المسلمین، اجازت ہے کہ میں بات کروں؟ آن گھر میں ہاں کہو۔ قلت یا امیر المؤمنین اانت اکرم علی اللہ او داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ میں نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے ہاں زیادہ عزت والے ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام، کہ جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا داؤد لوگوں میں انصاف کا فیصلہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ اللہ کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ تو اگر حضرت داؤد پر یہ سختی ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو نبی بھی نہیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے غلط کام کیا تو پھر یاد رکھو فیضلک عن سبیل اللہ، وہ غلط کام جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ خبردار اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اپنے نفسانی معاملات کے مطابق فیصلے نہ کرنا، بلکہ جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ وَقَالَ اِكْرَمَةَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ هذا من المقدم المؤخر عذاب شدید یوم الحساب ما نسوا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ فرماتے تھے کہ قیامت میں ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو بھلا ڈالا۔ آخرت یاد ہوتی تو گناہ نہ کرتے۔ جس بندے کو قبر یاد ہو، موت یاد ہو، حشر یاد ہو، قیامت میں اللہ کے دربار میں جانا ہو، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی غلطی کرتا ہی نہیں۔ مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت کرما فرماتی ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، اصل تھا کہ لہم عذاب شدید یوم الحساب بما نسوا، وقال رسول لهم عذاب شدید بما تركوا ان يعملوا يوم الحساب، وهذا القول من شرع لا اله الا الله سبحانه وتعالى موفق للصواب۔ حضرت سدی فرماتی ہیں کہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما تركوا، کہ انہوں نے چھوڑ دیا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی، کوئی اعمال صالحہ نہ کیے، ان کے لیے عذاب شدید ہوگا قیامت میں۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ تفسیر جو ہے زیادہ موافق ہے قرآن پاک کے سباق سیاق و سباق۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ہمیں توجہ دلائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور کہ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، اور کہیں فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے غور کرو، یہ جو آسمان و زمین یہ ساری کائنات میں نے بنی ایسے بنا دی ہے کہ نہ کوئی فیصلہ ہوگا، نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، کھاؤ پیو اور جانوروں کی طرح مر جاؤ بس۔ نہیں، یہ سارا نظام جو میں نے بنایا ہے تو اس کے بعد ایک فیصلے کا دن بھی ہوگا کہ ماننے والوں کو جزا ملے گی اور نہ ماننے والوں کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ایسے بیکار بنا دیا ہے کہ بس تم رہتے رہو اور کھاتے رہو اور پیتے۔ والذین کفروا یاکلون یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہیں ان کا تو حال یہ ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ کیا مانا؟ ایک مانا تو یہ ہے کہ جیسے جانور زیادہ کھاتے ہیں یہ بھی زیادہ کھاتے ہیں،
ایک منع ہے کہ نہیں کہ جانور کھاتا تو ہے لیکن اس کو کبھی یہ سوچنے کی اللہ نے عقل ہی نہیں دی کہ بھی میرے لیے یہ گھاس کس نے پیدا کیا، یہ اس کا عقل ہی نہیں ہے اور وہ سوچ ہی نہیں۔ اور اسی طرح جانور کھاتا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ بھی ہر کھانے کے بعد حساب بھی ہوتا ہے، اگر دنیا میں کوئی کھلاتا ہے تو کام بھی تو لیتا ہے۔ تو اللہ جو ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رہے ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، اس انصاری نے ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کھجوروں کا ایک گوشہ لے آیا، حضور کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب سارا کچھ کھایا تو حضور نے فرمایا کہ عمر قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ذل بارد و ماء بارد، کہ میں نے تمہیں ٹھنڈی چھاؤں بھی نصیب کی، ٹھنڈا پانی بھی نصیب کیا، مختلف قسم کی کھجوریں بھی نصیب کی، کھانا بھی نصیب کیا، تم نے میری ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ تو اللہ تبارک، تو حضرت عمر نے پوچھا حضور اتنی سی بات میں بھی سوال کا فرمایا ہاں لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ میرے بندے میں نے تمہیں آنکھیں دی تم نے کس کام میں خرچ کی، میں نے تمہیں دماغ دیا تم نے کیا سوچا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے پاؤں دیے کھانا دیا گھر دیا اولاد دی بچی، تم نے کیا شکر ادا کیا؟ ایک ایک چیز کا ہمیں سوال جواب ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرے کے برابر بھی تم نے اچھا کام کیا وہ بھی تمہیں بدلہ ملے گا، برا کام کیا اس کی سزا ملے گی۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، یعنی یخبر تعالی انہ ما خلق الخلق عبثا وانما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم يوم الجمع فيصيب المطيع ويعذب الكافر۔ اللہ پاک خبر دیتی ہیں آیات میں کہ ہم نے یہ خلق ایسے نہیں بنایا بلکہ ہم نے یہ مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کیوں؟ لیعبدوا، میری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح قرآن کہتے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ فرماتے میرے بندے جو کچھ دنیا میں سب تیرے لیے پیدا کیا ہے، زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، شجر تیرے لیے ہیں، حجر تیرے لیے ہیں، جمادات تیرے لیے ہیں، نباتات تیرے لیے ہیں، معدنیات تیرے لیے ہیں، اشجار تیرے لیے ہیں، ابحار تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے اور صرف تو میرے لیے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اور لیکن یاد رکھو کہ آج ہر چیز اللہ کی ہماری ڈیوٹی کر رہی ہے۔ ایمان سے کہیں گھوڑا دیکھو کتنا سرکش ہے، 6 سال کا بچہ اوپر بیٹھ جاتا ہے، اونٹ کتنا سرکش ہے، 7 سال کا بچہ اس کی مہار پکڑ کے اس کو بٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے، ساری اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے۔ اچھا جانور بوڑھا ہو گیا، حکم ہے حلال کر لو، ذبح کر لو، گوشت کھا لو، حتیٰ کہ چمڑا رنگ کے اس کو بھی کام میں لگا لو۔ اللہ کی ہر چیز ہمارے کام میں لگ رہی ہے لیکن ہم اللہ کے کام میں نہیں لگ رہے۔ اس سے بڑی اور اللہ سے بغاوت کیا ہو کہ اللہ کی ہر زمین کس کی ہے؟ آج اگر انکار کر دے کہ جی میرے اوپر نہ رہو، جاؤ نکل جاؤ، کہاں جائیں گے آپ؟ اسی لیے سابقہ کتابوں آتا ہے کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی، جو میری رضا پہ راضی نہیں اور میری قضا پہ ایمان نہیں، نکل جائے میرے سوا کوئی خدا دوسرا جا کے ڈھونڈ لے، میری زمین چھوڑ دے، کسی اور خدا کی زمین میں چلا جائے۔ تو آپ بتائیں کہاں جائیں گے آپ؟ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے کہ زمین بھی اللہ کی، فضا بھی اللہ کی، ہوا بھی اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی ہے اللہ نے کروڑوں دیے ہیں، کھانے سے محروم ہے، کھا نہیں سکتے۔ اچھا یورپ میں ایک آدمی ہے
وہ دنیا کا اس وقت تقریباً کوئی چوتھے نمبر پہ امیر ہے، یعنی ساری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں نا، امیر لوگ ہیں، ان میں چوتھا نمبر ہے اس کا۔ اللہ نے اس کی زبان کا ذائقہ چھین لیا، اس کی زبان میں ذائقہ نہیں ہے، وہی نہیں پتہ کر سکتا یہ چیز میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، نمکین ہے، حامض ہے، لذیذ ہے، خراب ہے، اچھی، زبان میں ذائقہ ہے ہی نہیں، تذوق ہی نہیں ہے۔ اس نے ساری دنیا کو کہا میری آدھی جائیداد کوئی لے لے، میرا علاج کر لے، نہیں ہوتا۔ اب جو چیز بھی وہ کھائے اس کے لیے گھاس بھی برابر ہے اور بریانی بھی برابر ہے اور پلاؤ بھی برابر ہے، ذائقہ تو ہے نہیں۔ زبان میں ذائقہ ہو تو آدمی کہتے یار کھانا بڑا لذیذ بنایا ماشاءاللہ، زبان میں ذائقہ ہو تو بندہ کہتے یار شربت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ذائقہ ہی اللہ نے چھین لیا ہے۔ اچھا، اللہ کسی کے سونگنے کی قوت ختم کر دیتے ہیں، اب اس کے سامنے نہ بو ہے نہ بدبو ہے۔ اللہ کسی کے سننے کی قوتیں چھین لیتے ہیں، آپ چیختے رہے وہ بیٹھا ہے۔ اللہ کسی کی آنکھوں کی نعمت چھین لیتے ہیں، اندھا ہے، رگڑی ہاتھ میں ہے، کبھی ستون سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی پاؤں کھڈ میں جا کے پڑتا ہے۔ تو اللہ کی ساری نعمتوں کے بعد ہم نے اللہ کا شکر کیا ادا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت، اسی لیے سابقہ کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں بھی حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت رزقک فلا تتعب، کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم یہ کیا فلمیں اور ڈش اور کھیل اور کود میں وقت گزار رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، یہ غنی ہوگا یہ فقیر ہوگا، یہ امیر ہوگا یہ غریب ہوگا، کیوں خواہ ٹکرے مار رہے ہو؟ جو مقدر ہے وہ ملے گا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک کروڑوں پتی ہے، ایک بھیک مانگتا ہے۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک سب سے بڑا زیرک اور جینیس ہے اور ایک پاگل ہے۔ ایک ہی باپ کی تین بیٹیاں ہیں، ایک بڑے اچھے گھر میں ہے، شاہی کر رہی ہے، اور ایک بیچاری نوکری کرتی ہے اور روٹی کھاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، فرمایا اس میں کیوں وقت اپنا ضائع کر رہے ہو؟ بس اپنی قوت لا یموت جتنی ضرورت ہے محنت کرو، باقی ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ چاہیں گے برکت دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ اس لیے فرماتی ہے وما خلقنا السماء والارض، یہ ہم نے ایسے نہیں بنایا قیامت میں دن تم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم یجمعہم یوم الجمع، قیامت والے دن فیصیب المطیع، جس نے فرما برداری کی اس کو اجر اور ثواب ملے گا، ویعذب الکافر، اور جس نے کفر کیا اس کو عذاب ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتی ہے وقال تبارک و تعالی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا ای الذین لا یرون بعد میں یاتون هذه الدار فقط، ہاں یہ کافر جن کا نہ مرنے کے بعد قیامت پہ ایمان، نہ بعث پہ ایمان، نہ حشر پہ ایمان، نہ حساب پہ ایمان ہے، ان کو فقط یہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، عالم دوبارہ نیست، اب پھر دوبارہ کوئی عالم نہیں ہوگا۔ ان کی نظر اسی دنیا میں محدود ہے، لیکن مومن کی نظر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں، اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فویل للذین کفروا من النار، ای ویل لهم یوم معادهم ونشورهم من النار المعدت لهم۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہو، یاد رکھو ویل مانا ہلاکت،
فویل للذین کفروا، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ویل اسم واد فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے، وہ بھی تو ہلاکت ہے، بات تو وہی ہے۔ فویل لہم، ان کے لیے اس دن ہلاکت ہے، یوم بعادہم، جس دن دوبارہ اٹھیں گے، ونشورہم، اور جس دن دوبارہ اللہ ان کو کھڑا کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم ہوگی۔ ثم بین تعالی انہ عز وجل من عدلہ وحکمتہ لا یساوی بین المؤمنین والکافرین، اس کے بعد اللہ بیان فرماتی ہے کہ میری عدل کا، میری حکمت کا تقاضا ہے کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ مومن بھی برابر ہو اور کافر بھی برابر ہو، اس لیے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، اے لا نفعل ذلک، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک مومن اور کافر برابر نہیں ہے، مطیع اور منکر برابر نہیں ہے، ہم مومنین کو ثواب دیں گے اور کافرین کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ولا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ فاذا کان الامر کذلک، جب کافر اور مومن برابر نہیں، فلا بد من دار اخرى، تو لازم آتا ہے کہ کوئی ایسا مقام ہو، ایسی جگہ ہو، یصاب فیہا ھذا المطیع، اس اطاعت کرنے والے کو ثواب پہنچے، وَيُعَاقَبُ فِيهَا هَذَا الْفَاجِرُ، اور اس کے اندر جو کافر ہے، جو فاجر ہے، اس سے بدلہ لیا جائے، سزا دی جائے۔ وَهَذَا الْإِرْشَادُ لِلْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن مَّعَادٍ وَجَزَاءٍ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، کیوں قیامت نہ ہو تو پھر عدل کب ہوگا، انصاف کب ہوگا؟ فَإِنَّا نَرَى الظَّالِمَ الْبَاغِي، ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہے، باغی ہے، يَزْدَادُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَنَعِيمُهُ، حالانکہ اس کے مال کے اندر بھی برکت ہے، اولاد بھی بہت ہے، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، وَيَمُوتُ، اور اسی طرح مزے مزے میں مر جاتا ہے، وَنَرَى الْمُطِيعَ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، مومن ہے پکا لیکن مظلوم ہے، یموت بکمدہ، اسی تکلیف کی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ فلا بد فی حکمت الحکیم العلیم العادل الذی لا یظلم مثقال ذرۃ من انسان من هذا، تو یاد رکھیں کہ اس میں بھی اس حکیم کی حکمت ہے، اس عادل بادشاہ علیم کی حکمت ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے، مومن کو ان کی تکلیفوں کا بدلہ دیں گے، کافر کو اس کی شرارتوں کی سزا دیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ هُنَاكَ دَارٌ أُخْرَىٰ، اگر اس دنیا میں نہ ملا تو کوئی بات نہیں، کیوں یہ دنیا دار العمل ہے، اصل بدلہ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ دار الاخرى لهذا الجزاء والمواساة، فلما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تبارك وتعالى، چونکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ مقاصد صحیحہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن جو ہے اس کے اندر مآخذ عقلیہ ہیں، صریحہ ہیں۔ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول وإلى الألباب جمع لب العقل، ذوي الألباب سے مراد ہوتا ہے ذوي العقول کے جن کو اللہ نے فہم دی ہے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے اور اللہ کی قدرتوں کو، احکام کو سمجھتی ہیں۔ قال الحسن البصری واللہ ما تدبره بحفظ حروفه
وإذاعة حدوده حتى أن آدم يقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق من عمل النواب ابن آدم. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ یہ معنی نہیں ہوتا تدبر کا کہ لفظ بڑے اچھے ہوں اور قرات بڑی اچھی ہو اور پڑھنے کا انداز بڑا. اصل بات یہ ہے قرآن پہ عمل ہو کہ اس نے قرآن کے احکام پہ کتنا عمل کیا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے یکثر القراء ویقل العلم. قرآن پڑھنے والے قاری حافظ بہت ہو جائیں گے لیکن علم نہیں ہوگا. عالم جو ہے وہ خال خال ہوں گے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ گلی گلی محلہ محلہ کوچہ کوچہ ہر جگہ قراء ہیں حفاظ ہیں لیکن علماء نہیں ہوں گے عالم نہیں ہوں گے جو اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے اللہ کے قرآن کے تدبر کرنے والے. اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ مقام دیتے تھے بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھاتے تھے اور ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے. تو بعض صحابہ کو یہ بات جو تھی نا بڑی ناگوار گزری کہ ابن عباس ہماری اولاد کے برابر ہے بچوں کے برابر ہے اور حضرت عمر کی عجیب حالت ہے کہ ان کو بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھا دیتے. حضرت عمر کو یہ بات پہنچی کہ میرے اس عمل سے بڑے صحابہ کو تکلیف ہے اور خاص طور پہ اصحاب بدر کے ان کو اللہ نے بڑا شان دیا تھا. حضرت عمر خاموش رہے. ایک دن جب سارے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اور حضرت ابن عباس بھی موجود تھے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی قرآن میں سورت آئی ہے سورت النصر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ نے فرمایا جب میری مدد آ گئی فتح آ گئی اور لوگ فوجوں کی فوجیں جماعت کی جماعتیں دین میں داخل ہو رہی ہیں آپ اللہ کی تسبیح کریں تحمید کریں اللہ سے استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. تو ان نے سارے صحابہ نے پوچھا بھی یہ سورت کا ترجمہ سنا ہے. سارے صحابہ نے سنا دیا. آخر عرب تھے قرآن بھی عربی صحابہ بھی عربی. حضرت امیر المومنین نے حضرت ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابن عباس تم بتاؤ کہ تم نے اس سورت سے کیا سمجھا ہے. قرآن پڑھ لینا قرآن کا صرف ترجمہ کر لینا یہ ممکن ہے آدمی اردو ترجمہ پڑھ لے گا لیکن قرآن کی آیات سے جو احکام کا استنباط ہے وہ علماء کا کام ہے وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خبر دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی کہ حضور کے جانے کے دن قریب آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ بات کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی. انہوں نے کہا یا امیر المومنین اللہ نے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا کہ دنیا میں دین پھیلے اسلام پھیلے. اب اسلام پھیل گیا لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. عرب فتح ہو گیا علاقے فتح ہو گیا اسلام مشارق اللہ سے مغارب وہاں تک پہنچ گیا. تو جب اللہ کا دین کی عظمت ہو گئی تو اب حضور کا کام ختم ہو گیا. جب کام ختم ہو گیا تو جانے کے دن آ گئے. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا صحابہ سے ایمان سے کہو جو بات اس نے سمجھی ہے تمہاری سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا اسی لیے میں اس کو آگے رکھتا کہ جو قرآن کی سمجھ اللہ نے اس کو دی ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے میدان عرفات میں
حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے قرآن کی یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج ہم نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور آج ہم نے امت محمد مصطفیٰ کے لیے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے، اب قیامت تک اسلام ہوگا۔ جب یہ آیت اتری سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، ہمارا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پر پوری کر دی، ہمارے دین کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس بارے میں نہیں فکر کر رہا، نہ انکار کر رہا ہوں، مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی وفات کو؟ انہوں نے فرمایا جب دین کامل ہو گیا تو نبی کا کام تو مکمل ہو گیا، تو جس کام کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے پورا ہو گیا تو واپس جائے۔ تو قرآن پاک سے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محدثین کا اپنا ایک کام ہے، مفسرین کا اپنا ایک کام ہے، مجتہدین کا اپنا ایک کام ہے، علماء کا اپنا ایک کام ہے، فقہاء کا اپنا ایک کام ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں سب پہ نازل فرمائے۔ یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کیوں اب محدثین کا ایک کام ہے کہ حدیثیں جمع کر دیں اور حدیثوں پہ بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ سند میں، متن میں، روایت میں بھی یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں، کوئی منکر نہیں، کوئی متروک نہیں، کوئی مجہول نہیں، او سب کھڑا ہے۔ اب فقہاء کا کام ہے کہ وہ اس حدیث مبارک سے وہ مسائل نکالیں کہ حضور کے اس فرمان سے کیا کیا بات سمجھ آئی، یہ فقہاء کا کام ہے۔ اور پھر انہوں نے دین کو اس انداز میں مدون کر دیا ہے ہمارے لیے کتابوں میں کہ اب آپ کو کوئی طہارت کا مسئلہ ہے کتاب الطہارہ کھول لیں، نماز کا مسئلہ ہے کتاب الصلاۃ کھول لیں، کوئی آنے والے قیامت کے بارے میں مسئلہ ہے فتن کا کتاب الفتن کھول لیں، تو جس مسئلے کی ضرورت ہے اسی باب کو کھول لیں، حدیثیں اسی میں ہیں اور ساری محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے لفظ میں بھی، معنی میں بھی، جملے میں بھی، کلمے میں بھی، فصاحت میں بھی، بلاغت میں بھی، صداقت میں بھی، عقائد میں بھی، احکام میں، ہر لحاظ سے قرآن ایک معجزہ ہے۔ اور یہ حضور کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ سارے پیغمبروں کے معجزے ختم ہو گئے لیکن میرے محمد مدنی کا معجزہ قیامت تک جاری ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات برحق ہے، وقت گزر گیا معجزہ بھی گزر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں، وہ زمانہ گزر گیا معجزہ بھی ختم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں، سلیمان کا زمانہ گزر گیا لیکن یہ شان صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملی ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، اسلام بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک اور قیامت تک معجزہ ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ساری دنیا اس وقت اسلام کی دشمن ہے، ساری دنیا کی پوری قوتیں، پوری طاقتیں، ان کا علم، ان کا عقل، ان کی دولت، ان کی ٹیکنالوجی سب اسی بات میں صرف ہو رہی ہے کہ اسلام کو مٹا دو۔ لیکن آج
آج بھی دنیا میں قرآن موجود ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ موجود ہے کہ اگر لوگوں تمہیں ابھی طاقت ہے، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت بنا کر۔ آج بھی پوری دنیا عاجز ہے کہ قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بھی بنا سکے، ایک آیت بھی بنا سکے۔ آج بھی قرآن چیلنج کرتا ہے کہ میں نے جو خبر دی ہے، ایک میری خبر کو غلط ثابت کرو۔ قرآن نے خبر دی نوح علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایک واقعہ ثابت کرو کہ جو قرآن میں خبر ہے وہ غلط ہے۔ قرآن نے کہا شراب حرام، زنا حرام، آج کافر بھی چیخ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار شراب اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ شراب کے بعد میں آپ ایڈورٹائز نہ کرو، اس کے اشتہارات وغیرہ نہ دیے کرو، اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کو کوئی دکاندار بھی شراب نہ بیچے۔ ہاں جب 18 سال کا ہو جائے، خود مرنا چاہتے تو مرے پھر۔ یعنی اب کافر بھی ماننے پہ آ گیا کہ شراب کا فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اسلام نے کہا خنزیر حرام ہے، آج کافر بھی مان گئے کہ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کو کینسر ہوتا ہے، جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ آج کفر کو بھی یہ بات تسلیم ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھئی عورت اور مرد کا رشتہ جو ہے یا وہ ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی، اور بیوی کا معنی یہ ہے کہ اس کو ماں سوائے شوہر کے اس کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ آج کافر بھی چیختے ہیں کہ ہاں ایک پارٹی نہ رکھو، زیادہ نہ رکھو ورنہ ایڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ اسلام نے پہلے دن سے فیصلہ فرما دیا ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کو غلط راستے میں استعمال کرنے والا ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آج یورپ خود چیخ رہا ہے کہ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، عورتوں سے بدفعلی کرتے ہیں، جانوروں سے بدفعلی کرتے ہیں، کراتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ایڈ کی بیماریاں پیدا ہو گئیں جس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں۔ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی رکھو، ایک آدمی، بس ایک عورت ایک مرد آپس میں گزارا کریں، چلو گرل فرینڈ ہی صحیح، لیکن بہرحال رکھو ایک، زیادہ چکر میں نہ پڑو ورنہ پتہ نہیں وہ بیماری لے کے تمہیں دے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے کتاب انزلناہ الیک، جو ہم نے کتاب اتاری تیری طرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، برکت والی کتاب، کہیں فرمایا ہدایت والی کتاب، کہیں فرمایا رحمت والی کتاب، کہیں فرمایا شفا والی کتاب، کہیں فرمایا نور ہے میرا قرآن۔ جیسے روشنی میں اندھا بھی ٹھوکر نہیں کھاتا، قرآن پڑھنے والا بھی کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، لیکن کون؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے قرأت القرآن کلہ ما یری له القرآن فی خلق ولا عمل، ایک آدمی کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن کی کوئی جھلک بھی اس کے خلق میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کے لباس میں نظر نہیں آتی، پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ جی رمضان میں تو میں لازماً 10 پارے روز پڑھتا ہوں، 5 پارے روز پڑھتا ہوں، میں رمضان میں حضرت بڑی بھی غفلت کروں نا، تراویح بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، 1 پارہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن داڑھی بھی منڈاتا ہے تو قرآن کیا پڑھا؟ سگریٹ بھی پیتا ہے، قرآن کیا پڑھا؟ جھوٹ بھی بولتا ہے، قرآن کیا پڑھا؟ زنا بھی کرتا ہے، قرآن کیا پڑھا؟ سود بھی کھاتا ہے تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے کہا حضور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کے، فرمایا قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹے پہ اللہ کی
لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ جب یہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جب یہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے، پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی امیر آدمی اپنی طرف سے اگر حج بدل کروا دے کسی دوسرے بندے کو بھیج کر، یاد رکھو حج بدل جائز ہے، لیکن کیوں جائز ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا، معذور ہو گیا، حج کرنے کے قابل نہیں، سفر کرنے کے قابل نہیں، اب حج بدل کرائے۔ ایک آدمی ہے جوان ہے لیکن بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتے، حج بدل کرا لو۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہر پیسے والے گھر بیٹھے رہیں گے بندے کو بھیج دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اسی طرح کل تم ایک اور پارٹی پیدا کرو گے جو کہے کہ پیسے لے لو میری طرف سے نماز پڑھ لینا، یہ کیا کوئی دین ہے؟ مذاق ہے۔ حج بدل کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اللہ معاف کرے، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، زندگی میں حج نہ کیا، مر گیا، وصیت کر کے میرا حج بدل کرا دو، اس کا حج بدل کراؤ، کسی کو بھیجو۔ اچھا وہ وصیت نہیں کر گیا لیکن اس کی اولاد کہتی یار خدا کرے ہمارا باپ نہ پکڑا جائے، تھا تو زمیندار، پیسہ بھی تھا لیکن حج نہیں کیا، چلو ہم حج بدل کرا دیں، تو وہ حج بدل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بی بی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے لیکن وہ بیچاری سواری پہ سوار ہو کے بیٹھنے کے قابل نہیں، اس کا حج آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بڑا آدمی جو ہے دولت والا وہ خود اپنے جوا کھیلتا رہے، خود جو ہے کلب اٹینڈ کرتا رہے اور کسی بندے کو پیسے دے کے حج کروا لے، یعنی اللہ سے بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ لوگوں سے تو خیر کرتا ہے لیکن اب اللہ سے بھی گیم کھیلنی شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ دین محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے تو دعا بھی ہمیں حضور کے وسیلے سے کرنی چاہیے۔ یہ بات صرف تمہیں سمجھ آئی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، یہ دین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو کس کے ذریعے ملا ہے؟ تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں؟ یہ بات تمہیں سمجھ آئی، یہ دین حضور کے وسیلے، تو دین تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بھی پہنچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بھی پہنچا ہے، 1,24,000 پیغمبر کے وسیلے سے بھی پہنچا ہے، ہم تو پھر صرف اسی وسیلے میں ہی کھڑے رہے ہیں۔ اور جس اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اس نے خود یہ حکم دیا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ سیدھا مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو۔ اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس کی دعا کون پوری کرتا ہے؟ میں پوری کرتا ہوں۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، کس سے؟ انہوں نے تو واسطہ نہیں دیا کہ یا اللہ تمہیں آدم کا واسطہ، تمہیں پہلے انبیاء کا واسطہ، تیرے مقبول بندوں کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ۔ وہ تو سیدھا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ولیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے کس سے مانگ رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یاد رکھو اسی سے معاملے گڑبڑ ہوتے ہیں کہ پہلے آدمی وسیلے تک آتا ہے، پھر وسیلہ جو ہے پھر اللہ کو چھوڑ کے اسی وسیلے کو پکڑ لیتا ہے کہ جی اب وسیلہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں شارٹ کٹ ہے بدیا میں چھڑوا لیں گے۔
اسلام میں یاد رکھو وسیلے کی گنجائش نہیں، صرف اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو، باقی بات علماء جائز سمجھتے ہیں، اللہ ان کو بہرحال، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، الحمدللہ ان کی تحقیق ہوگی، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں حرم میں نماز کے بعد امام صاحب دعا کیوں نہیں کرتے ہاتھ اٹھا کے؟ دعا تو وہ کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، حضور نے جو نہیں اٹھائے وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ مسخر کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ بھئی آسمان ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، روشنی ہے، کون فائدہ اٹھا رہا؟ یہی تسخیر ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اکیلا ہے اور بغیر تکبیر کہے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے اذان بھی کہو اور تکبیر بھی کہو، یعنی چاہے جنگل میں ہے، کوئی بندہ نہیں، اذان کہو، اللہ کے فرشتے تو ہیں نا، کہیں جن ہوں گے، کہیں فرشتے ہوں گے، اللہ کی مخلوق تو ہوگی نا، لیکن اگر نہیں کہا تو نماز ہو جاتی ہے۔ کیا اللہم اللہ علیحدہ لکھا، ہم علیحدہ لکھا، یہ حال ہے لکھنے والے کا، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو بڑے بڑے ایک ٹی وی پہ اور اس پہ بڑے بڑے آپ کے بڑے بڑے بولنے والے اور بڑے بڑے سوالات کرنے والے اور بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے، دیانت داری کی بات ہے، اردو بولنا بھی نہیں آتا بیچاروں، عربی تو خیر کیا مٹی بولیں گے۔ بڑے بڑے آپ کے وزیروں کی میں نے کئی دفعہ اردو سنی ہے، ماشاءاللہ، جب کسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں علامہ اقبال قبر میں چیختا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، ڈیرہ اسمیل خان میں ایک منسٹر گئے، ڈیرہ غازی خان میں شاید، تو وہاں تو کوئی سیمینار تھا، تعلیمی اسکولوں کے لوگ اکٹھے تھے، تو اس میں ماشاءاللہ اس نے بڑے تم تراک سے لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے اور مولویوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ ہم انگریزی پڑھے لکھے، آپ جن کو داڑھی منڈا کہتے ہیں، ہم فارن پلٹ ہیں، لیکن دیکھو ہمیں بھی دین سے کتنا پیار ہے۔ تو اس نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اب اس شریف کو کیا پتا کہ مسلمون یا مسلمتن پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا کیا ہے؟ قدرتی بات ہے۔ تو اللہ شاہ بخاری دوسرے دن وہاں پہنچے، ان کو کسی نے اس کی تقریر سنائی، تو انہوں نے پھر تقریر میں کہا کہ وزیر صاحب تم اپنے باپ دادے کی بولی بولا کرو، میرے نانے کی بولی کو تو غلط نہ بولو، یہ من تن تو نہیں ہے نبی کی حدیث میں کہیں بھی۔ اللہ کل مسلم من و مسلمتن، اللہ حرف جارہ ہے، اس کے بعد مجرور ہوگا، مرفوع ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم اتنا جاہل ہو تو اپنے باپ دادے کی بولی بولا کرو، میرے نانے کی بولی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ جب ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ انج ہما انج، او شریف آدمی اللہم کٹھے لکھا جاتا ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر اجرنی من النار، یہ بالکل جائز ہے، پڑھا کریں، فجر کو بھی ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، فجر مغرب کے بعد بھی پڑھیں، یہ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کہتے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ ہاں جی بات یوں ہے کہ رحمت دو عالم جب مریض تھے، آخری بیماری تھی، مرض الوفات تھی، حضور پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، جب حضور کو ہوش آتا فرماتے بھی نماز، تو گھر والے کہتے حضور صحابہ انتظار میں ہیں، نماز تو ابھی نہیں ہوئی، پھر حضور پہ غشی آ جاتی،
اب جب حضور پاک نے محسوس فرمایا کہ میری ہمت نہیں ہے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے کی، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یعنی حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب بہرحال ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، حضور کی طبیعت سنبھل گئی۔ تو اسی حالت میں حضور نے حکم دیا، حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک اتنے کمزور تھے کہ ایسے لکیر کھینچ رہے تھے زمین پہ، یعنی پاؤں رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن جماعت کے لیے حضور چل پڑے۔ اور جب حضور قریب آئے تو اب مدد آپ نے دیکھا ہے مدینہ شریف میں یہی تو ہے نا بی بی عائشہ کا حجرہ، اور یہی سامنے کھلتا ہے، یہی مسجد ہے، یہی ریاض الجنہ ہے، اور یہی سامنے محراب ہے۔ تو صحابہ کو جب محسوس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابا بکر کھڑے رہو مصلی پہ، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور پھر مصلی پہ آ گئے۔ اب یوں پوزیشن ہو گئی کہ حضور ابو بکر کے امام بنے اور ابو بکر امت کا امام بنا۔ تو جب سلام پھر آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھڑے رہو۔ انہوں نے کہا مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ محمد مدنی کے مقابلے پہ آ کر اب مصلی پہ کھڑا ہے؟ جب آپ آ گئے بس اس کے بعد میری کیا طاقت ہے؟ تو حضور کے حکم سے آپ مصلی پہ تھے، لیکن آپ نے پھر مصلی پہ آ گئے۔ اب حضور امام بن گئے تھے، ابی بکر و ابو بکر لامتی، ابو بکر صحابہ کے امام بن گئے۔ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے سے یا قرآن شریف کو بعد لوگ ایسے نیچے رکھ دیتے ہیں، یہ میرے بے ادبی نہیں ہے۔ بات سمجھو، ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا آپ کے ملک میں بعد آدمی ایسا کرو نا کسی کو تو ہاتھ کاٹ ڈالے، اچھا بعد ملک میں آئے بھی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح بعد ملکوں میں پاؤں کرنا جو ہے بے ادبی میں شامل ہی نہیں، اس لیے وہ پاؤں پھیلاتے ہیں۔ جن ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی شمار ہوتا ہے ان کو نہیں پھیلانے چاہیے کبھی۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے یہ کیوں لگایا جاتا ہے یہ جلد؟ تاکہ قرآن محفوظ رکھے۔ اب قرآن اس جلد پہ رکھا ہے، مٹی پہ تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ادب پہ بڑا زور ہے لیکن عمل ختم ہے۔ ہم ادب کریں گے، دور سے مسجد کو بھی سلام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن شریف کو غلاف میں بڑا لپیٹیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہ ہم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ احرام کھولنے غسل کرنے کے بعد بال کاٹے دم نہیں ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ پہلے طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بال کٹائیں، غسل کرنا ہے بعد میں کریں۔ اگر کسی نے پہلے کر لیا اور بعد میں بال کٹائے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر غسل کر لیا خوشبو والے صابن سے تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ منافق کی علامات حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لوگوں سے جھگڑا ہو تو گالیاں بکے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، اپنے بھیتر تہجد میں پڑھو، مرضی امام کے ساتھ پڑھ لو، مرضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے خدا کے بندے، یہ تو فروعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے، اور تو کوئی جھگڑا نہیں۔
وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں لیکن درمیان میں سلام پھیر دیتے ہیں، آپ سلام نہیں پھیرتے، بس وہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، پہلے بھی تو 2 پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یا اہل قرآن کا معنی ہو منکر حدیث تو پھر تو غلط ہے۔ اگر اہل قرآن کا معنی قرآن پہ عمل کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اہل حدیث کا معنی کہ فقہ والوں کو گالیاں دے پھر تو غلط ہے۔ لیکن اگر حدیث مبارک پہ عمل کرتا ہے، فقہا مجتہدین کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام ائمہ کرام 4 ہیں فقہا، ان میں اس ملک میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل ہوتا 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 ہوتا